آج 11 رمضان المبارक इतवार के दिन का सबसे बड़ा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो मर्द औरत भी आज के दिन सूरह इखलास और अल्लाहुस समद का ये मुख्तसर सा अमल कर लेते हैं, शाम होने से पहले उनकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं, वो हर मकसद में कामयाब हो जाते हैं और रिस्क दौलत उनके ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। और अल्लाह 3 चीज़ों में उनको फ़ौरन गिना अता फरमा देता है। इल्म में उनको गिना मिल जाती है, दौलत में यानी रिस्क में गिना मिल जाती है, इक़्तिदार में यानी अल्लाह उनको शान व शौकत अता फरमा देता है, और अल्लाह नूरी मलाइका के ज़रिए उनकी मदद फरमा देता है, और लोग उनका दरवाज़ा खटखटाकर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने से अल्लाह की रज़ा नसीब होती है। बस आपने ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, क्योंकि ये माह रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें अपने बंदों के ऊपर हर वक्त बरसती रहती हैं। बस जो बंदा भी इस अमल को करने के बाद अल्लाह की बारगाह से मांगता है, अल्लाह उसको अता फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को हर वक्त रिस्क देने का वादा कर रखा है। इंसान को हर वक्त रिस्क देने वाला खालिक ये इम्तिहान माह रमज़ान में लेता है कि ये बंदा सारा साल मेरी नेमतें खाने वाला, आया सिर्फ 30 दिन इसके लिए छोड़ भी सकता है या नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। इसलिए इम्तिहान देने वाला या लेने वाला ही जानता है कि वो इम्तिहान में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए होता है, इसकी जज़ा भी मैं खुद ही बराह रास्त अता करता हूँ। इस अमल को आप हालत रोज़ा में किसी वक्त भी कर सकते हैं। अगर कोई रात को करना चाहे तो रात में भी इस अमल को कर सकता है, वरना इफ्तार से पहले आप इस अमल को ज़रूर एक मर्तबा करना है। इससे ज़्यादा बार करने की ज़रूरत और हाजत नहीं है। अगर कोई शख्स इफ्तारी से पहले तक ना कर सका तो वो इफ्तारी के बाद इस अमल को कर सकता है। इस अमल के करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले आपने बावुज़ू होकर इस अमल को करना है। वैसे 3 वक्त बड़े अहम होते हैं। अगर वो 3 वक्त आपको नसीब हो जाएं, इनके दरमियान आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हैरान कुन उसका रिजल्ट हासिल करेंगे, क्योंकि ये अमल करने वाला शख्स कभी भी महरूम नहीं रहता, वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इस अमल के करने के चंद मिनटों के बाद ही उसकी बरकत उसके ऊपर ज़ाहिर फरमा देता है। अब सबसे पहले देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदों पर लुत्फ़ और करम की बिना पर अपने बंदों को हमेशा गनी करता है, और इंसानों की मोहताजी से अल्लाह इस बंदे को आज़ाद कर देता है और अपने फज़ल और करम से उसको बेनियाज कर देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में वादा फरमाया है, अहले ईमान अगर अब गरीब हैं, बेसरो सामान है, तो अल्लाह अपने फज़ल से उनको गनी करेगा। और इस महीने में रब उनको गनी करता है जो उसकी इताअत करते हैं, जो इस दिन का रोज़ा रखते हैं, जो इस तरह अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते हैं। क्योंकि अल्लाह समद ये भी अल्लाह ताला का इसमें आज़म है, और सूरतुल इखलास ये भी अल्लाह ताला की सबसे महबूब सूरत है। इसलिए गनी बनने का, अमीर होने का अगर कोई फ़कीर भी कहते हैं इस अमल को कर ले, तो रब उसको भी गनी कर देता है, उसको भी अमीर कर देता है, क्योंकि अमीरी गरीबी ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क अता फरमाता है, जिसको चाहता है वो थोड़ा रिस्क अता करता है। लेकिन जो शख्स ये अमल करके उससे जितना रिस्क मांगता है, वो अपने इस बंदे को ज़रूर ब-ज़रूर अता फरमा देता है। अब अमल करने की तरतीब कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने इस अमल को करते हुए दुरूद पाक पढ़ना है। बावुज़ू होकर आप जहां भी इस अमल को बैठ के करना चाहते हैं, घर में, मस्जिद में, जहां भी आप इस वक्त मौजूद हों, आप इस अमल को फौरी तौर पर करें। अगर आज सारे काम छोड़कर भी ये अमल करना पड़े, तो आप इस अमल को एक मर्तबा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन में ही इस अमल को किया जाए तो इसकी बरकत मिलती है, वरना तो फिर सवाब तो मिल जाता है, किसी दिन भी कर लें। लेकिन जितनी चीज़ें मैं, जितने इनामात इसके बारे में बता रहा हूँ, वो आज के दिन ही करने से मिलेंगे। सबसे पहले आपने हजूर सरवरे कायनात, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब इस तरतीब के साथ आप इसको पढ़ेंगे
تو یہ درود پاک صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اس سے پہلے اس جیسی سورت نہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں بھی صرف یہ وہ واحد سورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی اور کے حق میں حصے میں یہ سورت نہیں آئی، اور اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی سارے قرآن کی یہ ماں ہے، اور آپ کو پتہ ہے ماں کا جو ادب اور ماں کا جو مقام ہوتا ہے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جو ماں کا مقام بتایا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہے، اس لیے اس کو پورے قرآن کی شان کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے 20 نام رکھے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، بالکل آسان سا عمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا جیسے میں بتانے لگا ہوں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کی برکت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین کے صحابہ بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے وجود کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی نحوستیں ہوں گی، جتنے بھی معاملات ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ جس کو نظر بد ہوگی، جس کے اوپر دیگر بد اثرات ہوں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ نفرتیں ساری محبتوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کو پڑھنے کی طاقت اور تاثیر کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جس کو یعنی کہ تحفہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو تحفہ عطا فرمایا، کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہ 7 دروازوں کو بند کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اپنے مضامین کے اندر انتہائی اعلیٰ سورت ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک تہجد کی نماز میں یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ یہ سورت سننے لگے۔ صحابی نے جب سورت کو مکمل کیا تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی اور سورت نازل ہی نہیں فرمائی۔ یہ وہ واحد سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ رب العالمین کا رزق دینے کا تعلق اس سورت کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تمام سے بڑھ کر اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہر دعا اس بندے کی قبول ہو جاتی ہے، ہزاروں فائدے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس بندے کی 40,000 حاجات بھی ہوں تو اللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے۔ بعض نے 70,000 کا بھی ذکر کیا، اس کی ہر ایک آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کی 7 آیات ہیں، 7 آیات کے بدلے اللہ تعالیٰ 70,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ یعنی بسم اللہ اور آمین آخر میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کو ہر مرض کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا جب آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے تو فوری طور پر اس کا اثر آپ کو محسوس ہوگا، اور آپ اس کو ظاہر کریں گے، اور آپ جب اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی الحمدللہ رب العالمین، مکمل سورت پڑھنے کے بعد آخر میں آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ آپ کے لیے مقرر فرما دے گا، جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں
फरिश्ते दुआएं कर रहे हों, ये अल्लाह का खास करम है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बंदे को बड़ा बख्शने वाली है, क्योंकि इंसान हर लम्हा गुनाहों के अंदर मुब्तला होता रहता है। वो इंसान के साथ ऐसे मामलात होते रहते हैं। अगर आपकी तबीयत के अंदर इसी तरह की चीज़ें मौजूद हैं और आप दिन बदिन नुकसान उठाते जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही बहार ख़त्म होती जा रही है, आप दुखों और मुसीबतों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या आपको कोई भी परेशानी है, या आप कोई शादी का बंदोबस्त करना चाहते हैं, या किसी भी जगह कोई फतह और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा काम है, इस अमल को करने के बाद आपका छोटा काम हो या बड़ा हो फौरन हल हो जाता है। अब आपने सूरे मुबारका को सिर्फ 33 मरतबा इसी तरतीब के साथ पढ़ना है, जो तरतीब मैंने आपके सामने अर्ज की है। इस तरतीब के साथ पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो चीज़ पढ़नी है वो सूरतुल इखलास है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्योंकि सूरे मुबारका के अंदर अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से चलती है। वो हाकिम मुतलक है। कायनात के अंदर हर एक चीज़ यानी कि हर बंदा सरे तस्लीम खम कर दे। हम अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर यानी कि कायनात के अंदर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। मैं कलाम भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं कर सकता, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने ये हमें इख्तियार दिया है, उसने हमें ये ताकत दी है कि हम बात कर लेते हैं, वरना अगर अल्लाह ना चाहे तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत के अंदर मुब्तला कर देता है, और जिससे चाहता है वो इज़्ज़त को छीन भी लेता है। जिसको चाहता है हुक्मरानी अता फरमाता है, जिससे चाहता है वो हुक्मरानी छीन लेता है। अगर आप हुसूल इक़्तिदार के लिए इस अमल को करते हैं कि आपको ज़िंदगी के हर शोबे में अच्छी अच्छी जगह पर जो है वो आपको मामलात मिलें। इसी तरह बाज़ लोगों ने कहा कि अगर कोई इलेक्शन के अंदर या किसी भी इम्तिहान के अंदर किसी भी जगह पर कामयाबी हासिल करना चाहता है, इस अमल को करे, उसको हर जगह कामयाबी मिलेगी। ऐसे ही कोई हाकिम ये चाहता है कि उसकी हुकूमत देर तक रहे, या किसी जगह आप मुलाजमत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ये मुलाजमत बरकरार रहे, फिर आप इस अमल को ज़रूर करें। इसी तरह जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो भी इस अमल को ज़रूर कर सकते हैं। उनकी माएँ भी इस अमल को करेंगी तो अल्लाह के फजलो करम से उनकी औलाद का मुकद्दर सवरेगा, उनकी किस्मत बदलेगी, उनके हालात बदलेंगे, उनका सीना रोशन होगा, उनकी ज़िंदगियाँ मुनव्वर होंगी। क्योंकि ये सूरत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके ज़रिए भी अल्लाह ताला के नूरी मलाइका उस बंदे के लिए दुआ करते हैं, उसके घर वालों के लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते उस बंदे के मुआविन बन जाते हैं। लोग तो मदद करते ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की भी ड्यूटी लगा देता है कि तुम फला बंदे की जो है मदद करो। इसीलिए कि ये सूरह मुबारका कुरान मजीद की वो अजीम सूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए जब कोई बंदा अमल करता है ना, तो फिर उसको अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाती है। देखिए, रोज़ा अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है हमारे लिए। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर ऐलान हुआ है, जो अच्छे अमल करेगा उसे जन्नत मिलेगी। जैसे फरमाया, तजरी मिन तहतिहल अनहार, इसमें नहरें जारी हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। गोया आमाले सालिहा के नतीजे में जन्नत हासिल होती है। नमाज, हज, ज़कात, गुरबा की इमदाद, बीमारों की इयादत, मसाकीन की खबरगिरी वगैरह तमाम आमाले खैर के हैं, जन्नत मिलती है। मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिससे जन्नत वाला खुद मिल जाता है, खुद मालिक हकीकी ही मिल जाता है। वो महमूद अयाज थे ना। एक मर्तबा महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हीरे जवाहरात अपने जनरल के सामने फेंके, फरमाया कि चुन लीजिएगा, और ख़ुद आगे बढ़ गया। जो उसके जनरल थे उन्होंने उनको चुना, लेकिन अयाज भी उसका गवर्नर था, उसका यानी कि वज़ीर था। तो बाकी उसके वज़ीरों ने, उसके जनरलों ने वो सारे के सारे हीरे जवाहरात चुन लिए, लेकिन अयाज जो उसका बहुत ही करीबी था उसने उनको ना चुना, ना पकड़े हीरे जवाहरात को, छोड़ दिया। पूछा अयाज, आगे चलकर जब उसने अपने घोड़े से मुड़कर देखा तो अयाज पीछे था। पूछा, अयाज ये क्या है, क्या तुझे मोती जवाहरात नहीं चाहिए? अयाज ने कहा, जो मोतियों के तालिब थे मोती चुन रहे हैं, मुझे मोती नहीं मोतियों वाला चाहिए, मुझे तो दरकार है उसके साथ हूँ। इसी सिलसिले में मैं आपको एक हदीस पाक भी सुनाऊंगा। सबसे पहले आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा, जब अल्लाह ताला की ज़ात बंदे को मिल जाती है तो फिर सब कुछ मिल जाता है,
کیونکہ اس کائنات پر حکمرانی میرے رب کی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے اور ماہ رمضان المبارک کے اس دن اور ان لمحات کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے، کیونکہ یہ اس دن کا خاص عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا جو چیز آپ اللہ سے مانگیں گے۔ جس چیز کا سوال کریں گے خود خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ جو چل کر آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ایک قدم چلتا ہے میں 70 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ اس لیے کہ آج مانگنے کا دن ہے۔ آج اس عمل کو کر کے جو بھی مانگیں گے دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب حاجت ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ جو حاجت کا طالب ہے وہ کسی بھی حرام چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سوال نہ کرے، بلکہ حلال چیز کا سوال کرے گا تو اس کو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی صحابی ہیں، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضور پاک نے فرمایا اور حضور کو یہ وضو کروا رہے تھے، رحمت للعالمین نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ربیہ نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ گویا عرض کیا آپ سے آپ ہی کو مانگ لیا۔ کسی شاعر نے اس کو خوب ادا کیا، وہ کہتا ہے تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب ہم اس کی بارگاہ سے مانگے تو پھر فراخ دلی اور کھلے دل کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی تمہاری جھولی خالی نہیں ہوگی اور تمہاری جھولی تنگ پڑ جائے گی، لیکن اس کی رحمتیں ہمیشہ تمہارے اوپر برستی جائیں گی۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یوں پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اگر اس عمل کی برکت ہمیشہ کے لیے آپ سمیٹنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اس عمل کی برکت ملتی رہے، تو پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 10 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے، لیکن آج اس عمل کا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتوں کا آپ مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی اس کی برکتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے رزق و دولت سنبھالنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس عمل کو صرف ایک بار ہی کریں گے تو آپ کا گھر مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے بھر جائے گا، ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اب دوستو، آپ نے سورہ مبارکہ کو اس وظیفے کے اندر جو تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد باقی کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف 10 بار آپ نے سورہ مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرنا ہے، اور فجر کے بعد بھی پڑھنے کا طریقہ یوں ہی ہے۔ اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، پھر آپ کو اس عمل کی برکت آج کے دن تمام حاجات پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہمیشہ اس عمل کی تاثیر اور برکت سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس عمل کو ایک بار کر لیا جائے اس کو پھر ہمیشہ اپنے ورد میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھا جائے، اس کی برکت پھر ہمیشہ ملتی رہتی ہے۔ میں الحمدللہ روزانہ اپنے اعمال کو پڑھتا بھی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے تو فوراً ہی وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو کریں گے، اس عمل کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھنے کا معمول رکھیں گے۔ اس کی برکت اتنی ملے گی کہ آپ تو دن بدن امیر ہوتے جائیں گے، لیکن اللہ اس کی برکت سے آپ کے ہمسایوں کو بھی امیر کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس عمل کی تاثیر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اسی یعنی کہ مقام پر پہلی سورت پڑھنے کے بعد دوسری سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جب پڑھیں گے تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جو آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس شخص نے سورہ مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد 10 بار پڑھا تو اس تک کوئی گناہ نہیں پہنچے گا، اگرچہ شیطان اس کی کوشش بھی کرے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کی مثل ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں تکلیفیں، موت کی سکرات، قبر کی تاریکی، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اس قدر یہ کریم صورت ہے، اس قدر یہ اعلیٰ صورت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو ضرور اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اب اس عمل کے اندر خاص چیز جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کے اندر خاص اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، ایک اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ جو چیز پہلے بتائی گئی اس کو آپ نے پہلے ہی کرنا ہے، جو چیز بعد میں بتائی گئی اس کو آپ نے بعد میں ہی کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے، آگے پیچھے کریں گے، تو اس عمل کی برکت سے آپ محروم رہ جائیں گے اور اس کی مکمل برکت آپ کو نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے جس طرح اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا میں بالکل اسی طرح بتا رہا ہوں، اسی طرح ہم نے کیا، اس سے فائدہ حاصل ہوا، اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں ذمہ داری سے جس طرح مشاہدہ کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل سن کر کہیں سے اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس قیمتی عمل کی کسی بات سے محروم رہ جائیں، اور یہ موقع بھی پھر بار بار نہیں ملتا۔ یہ پہلے عشرے کا یہ ہفتہ کا دن جو ہے یہ پہلا عشرہ گزر جائے گا، یہ دوبارہ تمہیں پھر موقع زندگی میں سال بعد ملے گا، اور وہ بھی پتہ نہیں کون زندہ رہے گا کون مر چکا ہوگا، اس لیے کم از کم اپنے لیے نہ صحیح تو اپنی نسلوں کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دوستو اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کا میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک انتہائی شان والا ہے، انتہائی مجرب ہے، اتنا شان اور عظمت والا ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور اللہ الصمد کو آپ نے کس مقام پر پڑھنا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے وہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، یہ اسم مبارک اب آپ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد۔ یا مجیبو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنے والے، اللہ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، وہ ہر سائل کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ کون ہے جو اس کو پکارے اور وہ اس کی پکار نہ سنے؟ اس لیے جو شخص شادی کی دعا کرے گا اس کی قبول ہوگی، جو اپنے گھر کی دعا کرے گا کہ مجھے گھر مل جائے اس کو گھر مل جاتا ہے، جو قید سے رہائی کی دعا کرے گا اس کی قید سے رہائی مل جائے گی، جو اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ دے کر جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے دوستو اسی طرح اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب یہ آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو اشارہ بتا دیتا ہوں، پہلے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، پہلے 2 سورتیں پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ تو 2 چیزیں وہ ہیں، 2 یہ ہیں۔ اب یہ 4 سمتیں ہوتی ہیں، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے۔ یہ 4 سمتوں کے لیے تمہیں یہ صورتیں پڑھنا کافی ہوتا ہے، کیونکہ یا مجید کا مطلب ہے بزرگی والے، تو مجید کا مطلب انتہائی بزرگی والا، سوال سننے والا۔ اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اور شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اس لیے یہ سب مبارک قرآن مجید میں بھی بار بار استعمال ہوا ہے۔ تو جیسے ہم عرش مجید بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، تو یہ تو انتہائی شان اور عظمت والا۔ اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 101 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ آپ کا مختصر سا عمل ہے، اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ برکتیں ساری زندگی ملیں گی۔ والسلام۔